بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه كلها كانت لبيان المقدمة الأولى وهي الحصول على الظواهر الحسية۔ جو دوست ہمارے ساتھ مسلسل چل رہے ہیں، اگر وہ درس نمبر 15 پر جائیں تو وہاں ہم نے بات شروع کی تھی البرہان الحسی، محسوساتی دلائل، کہ جو چیز حسن سامنے واضح نظر آ رہی ہے ہم ان کو دلیل بناتے ہیں۔ وہاں نیچے ہم نے ایک گزارش کی تھی وَهَذَا الدَّلِيلُ يَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ، اور یہ دلیل یعنی برہان حسی، یہ دلیل کے 3 مقدمے ہیں۔ نمبر 1، الحصول على جملة من الظواہر الحسیہ المتسالم علیہا فی الاوساط، کہ کچھ ہم آپ کو مسلمہ چیزیں کوئی بیان کرتے ہیں کہ جن پر سب کا اتفاق ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا مقدمہ کہ ہم اس النظر الدقیق علی اجتماع عدت عوامل ایجاد، کہ ان ظواہر کے وجود میں آنے کے لیے چند عوامل اکٹھے ہوتے ہیں تب کوئی شے وجود میں آتی ہے، خوب یہ بات تھی۔ اور تیسری کہ یہ سارے عوامل صدفتاً اتفاقیہ بغیر قصد و ارادہ کے جمع نہیں ہوتے۔ یہ درس نمبر 15 البرہان الحسی پہ ہم نے کہا تھا۔ یہ آپ اسی کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہذہ کلھا، یہ جو ہم نے آپ کو ایک ترتیب بنا کے دی کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کیسا بنتا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں الی آخرہ، فرماتے ہیں کانت لبیان المقدمۃ الاولی، یہ اس پہلے مقدمے کو بیان، پہلا مقدمہ کیا تھا؟ الحصول علی ظواہر الحسیہ۔ یہ بچے پوری دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، انسان کی خلقت ہو رہی ہے، یہ جو انسانی خلقت کے مراحل ہیں یہ مسلم ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور ہم نے بھی وہی بیان کیے جس کو سائنس بھی مانتی ہے اور قرآن بھی وہی بیان کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا کیا تھا؟ والمقدمۃ الثانیہ ایضا تم بیانھا فی غضون المباحث المذکورہ، انہی مباحث میں دوسرا مقدمہ بھی تقریباً ذکر ہو گیا۔ کون سا مقدمہ تھا؟ کہ من اجتماعیت عوامل تکوین الجسم، کہ انسانی جسم بننے کے لیے متعدد عوامل اکٹھے ہوتے ہیں، حیات انسانی کے لیے ایک عامل نہیں متعدد عوامل کا اجتماع ہوتا ہے تو انسان وجود میں آتا ہے، یہ انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ یہ بھی درمیان میں ہم نے پیچھے بات کر لی۔ اور تیسرا مقدمہ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے، نذکرھا فی مباحث بطلان صدفہ، کہ آیا یہ کائنات اتفاقاً وجود میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ کیوں؟ کہ ان تمام عوامل کا صدفتاً اتفاقاً ان سب کا جمع ہو جانا عند العقلاء ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، یہ اس سے مربوط بات تھی۔ اصل بات ہماری یہ ہے، بات یہ ہے، پوری توجہ کرنا، اور انشاءاللہ اس کا مختصر سا جواب ہے، وہ یہ ہے، جو مادی لوگ ہیں، جو دین کے قائل نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو خالقیت کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک مادہ ہوتا ہے، اس مادہ سے یہ کائنات بنی، اور مادے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تنوع ہے، مختلف چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، یہ ان کا ایک دعویٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب ہمارے نزدیک اگرچہ وہ دعویٰ درست نہیں، بہرحال ان کا یہ ایک دعویٰ ہے۔ فرض محال ہم ان کی یہ بات مان بھی لیں
کہ مادہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تنوع، قسم و قسم کی چیزیں اس سے بنتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، مان لیا. چلو جو چیزیں موجود ہیں ابھی اور اس وقت حاضر، ان میں تو آ گیا تنوع، ٹھیک ہے. ہمارا سوال اس سے آگے ہے. وہ کیا ہے کہ ایک شے جو ابھی وجود میں آئی ہی نہیں ہے، وہ وجود میں آئے گی، پھر اس کی کچھ ضروریات جو ابھی نہیں ہیں بعد میں اس کی ضروریات ہوں گی. ان بعد والی ضروریات کو کہاں سے اس مادے کو ان کا علم ہوگا کہ اس وجود کو مستقبل میں یہ ضروریات ہوں گی، تو ان کو پورا کرنے کے لیے یہ مادہ ابھی سے کام شروع کر دیتا ہے کہ مستقبل میں اس کے فائدے میں کیا ہوگا، یہ کہاں سے آئے گا. ایک سوال سمجھیں گے تو عبارت میں جواب سمجھ آئے گا کہ یہ مادی لوگ کہتے ہیں کہ مادہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تنوع ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. فرض کرو ہم نے آپ کی بات مان لی کہ اس مادہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تنوع ہے، انواع و اقسام کی چیزیں اسے بنتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. چلو جو کچھ ابھی ہے ہم نے مان لیا. ہمارا سوال اور ہے، آیا یہ مادہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جو چیز بعد میں وجود میں آئے گی اور اس چیز کی جو ضروریات مستقبل میں ہوں گی، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ مادہ ابھی سے کام شروع کر دے؟ سوال ہمارا یہ ہے، آیا یہ مادے میں یہ خاصیت ہے، یہ کر سکتا ہے کہ جو چیز ابھی ہے ہی نہیں، ابھی اس نے وجود میں آنا ہے، پھر وجود میں آنے کے بعد اس کو کیا ضروریات پیش آئیں گی، اس کا بھی اس مادے کو علم ہو، اور یہ مادہ پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے کام شروع کر دے؟ کیا یہ بھی مادہ کی خاصیت ہے؟ یقیناً ایسا نہیں. لیکن ہم پریکٹیکل لائف میں تو یوں دیکھتے ہیں کہ ابھی چیز وجود میں آئی نہیں، آئے گی. جب آئے گی تو اس کو آنے والے زمانے میں جو ضروریات پیش آئیں گے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ابھی سے کچھ کام شروع ہو جاتے ہیں. یہ کام ابھی سے کیوں شروع ہو گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سوال جواب یہی ہوگا، کوئی سسٹم ایسا ہے جو اس شے کے زمانہ استقبال میں، آنے والے زمانوں میں اس کی ضروریات کا ادراک رکھتا ہے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے کام شروع کر دیتا ہے. اب ہم آپ سے سوال کریں گے وہ سسٹم کیا ہے؟ توجہ فرمانی ہے اس کو. فرماتے ہیں عنوان ہے خاصیت المادہ والتحسب للمستقبل. بہت سارے لوگ مستقبل پڑھتے ہیں، میں مستقبل اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ آیت اللہ محمد علی مدرس افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح تصریف میں بھی اور تصریف میں لکھا ہے کہ اس کو مستقبل پڑھنا ٹھیک ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ لوگ مستقبل پڑھتے. خوب. والتحسب، تحسب لوگ معنی ہوتے حساب کتاب کرنا، یعنی سوچنا مستقبل کے لیے، آئندہ کی منصوبہ بندی، آئندہ کے لیے سوچنا. فرماتے ہیں ان تنوع اشیاء، چیزوں کا مختلف ہونا، تنوع، نو یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ فلان ہے، الی آخر. اذا کان ناشئا
من الخاصیہ الموجودہ فی المادہ کما یقولہ المادیون۔ مادیون کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اشیاء کا تنوع مادہ میں موجود خاصیت کی پیداوار ہے، کہ مادہ میں یہ خاصیت موجود ہے کہ اس سے انواع و اقسام کی اشیاء، مختلف اقسام کی اشیاء وجود میں آ سکتی ہیں، پیدا، ان کا نظریہ ہے۔ خوب، چلو ہو گیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، مادہ تھا، اس سے یہ چیز پیدا ہو گئی، وہ ہو گئی، چلو ٹھیک ہو گیا، فرض کرو ہم آپ کی اس بات کو مان لیں، جو کہ باطل ہے، مان لیں۔ تو بحث ہماری یہ ہے، فَمِنْ أَيْنَ تَقُومُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْعَالٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَقْبِلِ۔ تو یہ چیزیں ان افعال کو کیسے انجام دیں گی جن کا تعلق آنے والے زمانوں سے ہے، اے فی صالح المستقبل، یعنی مستقبل آنے والے زمانے کی مصلحت میں ہے، ابھی نہیں، وہ بعد میں اس سے متعلق ہے، ان کو یہ کیسے انجام دیں گی؟ کیوں؟ ان من عجائب الخلقہ، خلقت کے عجائبات، عجائب و غرائب میں سے کیا ہے؟ ذالک التنبؤ والتحسب والقیام بعمل، خلقت انسانی کے عجائبات میں سے ہے التنبؤ، تنبؤ ہوتا ہے پیش گوئی کرنا آنے والے زمانے کی، خوب، والتحسب یعنی وہی سوچنا، منصوبہ بندی کرنا، حساب کرنا، اور قیام انجام دینا، بعمل، خلقت کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ یہاں یہ خلقت وہ کچھ بھی انجام دیتی ہے، اس کی پیشین گوئی کرتی ہے، لصالح المستقبل، جو آئندہ زمانے کے لیے مصلحت رکھتی ہے، بین ظاہرتین غیر مؤثرتین، دو ظاہروں کے درمیان، کہ یہ ابھی ہے اور وہ بھی ہے لیکن مؤثر نہیں ہے، غیر مؤثرتین کا مطلب ہے یہ ابھی ہے، وہ بعد میں ہوگی، دو ظاہر ہیں لیکن مؤثر نہیں ہیں، ایک ابھی ہے ایک بعد میں ہوگا، اور اس کو انجام دینے کے لیے یہ ابھی سے انجام دیتی ہے۔ مثال آگے دیتے ہیں، کلیئر ہو جائے گی عبارت کیسے۔ ان ھذا التنبؤ العملی علی نحو التطلع والتحیّ لسد حاجات ظاہرۃ قادمۃ۔ التطلع والتحیّ ہوتا ہے آمادگی، اب یہ تنبؤ عملی یعنی عملی پیش گوئی، ٹھیک ہے جی، منصوبہ بندی آئندہ کے لیے بطور آمادگی، کس کے لیے آمادگی؟ لسد حاجات ظاہرۃ قادمہ، ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے جو ابھی نہیں آنی ہیں، یہ لفظی ترجمہ ہے، آپ اس کو یوں لے لیں، آنے والے وقتوں میں پیش آنے والی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے ان کی منصوبہ بندی اور آمادگی ہونا، لحجۃ قاطعۃ، یہ واضح اور قاطع دلیل ہے، علی القصد، کہ یہ سب کچھ قصد و ارادہ سے ہو رہا ہے، ونفی صدفہ، یہ کوئی اتفاقاً اور اچانک نہیں ہو رہا۔ مستقبل میں ایک ضرورت پیش آنی ہے لیکن اس کی آمادگی ابھی سے شروع ہو گئی ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہ قصد و ارادہ سے ہے۔ آیا پریکٹیکل آپ نے دیکھا ہے کہ ضرورت بعد میں ہوگی، آمادگی ابھی سے؟ فرماتے ہیں یہ محسوسات میں سے ہے، ہر گھر اس چیز کو جانتا ہے، اور ہم اس کو واضح کر کے دیتے ہیں، کیسے ہے؟ وہ یہ ہے، اب ذرا غور کرو، کیسے
آنے والی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ابھی نہیں ہے، ضرورت ہوگی لیکن آمادگی ابھی سے ہو جائے، ایسا ہے جی ہے۔ کہاں؟ یہ لو، نحن نرا بوضوح هذا التحسب والتنبع العملی سبحان اللہ بین الام و جنینہا، ماں اور ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے درمیان یہ ہے مستقبل کی آمادگی موجود ہے، تنبع عملی موجود ہے، پیشگوئی موجود ہے، عملاً ایسا ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ان الام حیوانا کان ام انسانا، ماں چاہے انسان ہو یا دیگر حیوانات سے ہو، من حین بدء الخلق حامل، ابتدائے حمل سے، انسان کی ماں ہو یا کسی اور دیگر بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، جو بھی مائیں ہیں، جب سے ایک ماں حاملہ ہوتی ہے تب سے تتحیّأ الحلیب فی ثدی الام، ماں کے پستانوں میں دودھ مہیا ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، وَتَقُومُ سبحان اللہ لِتَحْذِيرِ الْغِذَاء، اور ماں آمادہ ہو جاتی ہے، یعنی تیار ہو جاتی ہے، لِتَحْذِيرِ الْغِذَاء لِلطِّفْلِ، اور پیدا ہونے والے بچے کی غذا کو حاضر کرنے کے لیے۔ وَحِينَمَا تَضَعُ الْأُمُّ الْحَمْلَ، اور جب بھی کوئی ماں وضع حمل کر دیتی ہے، یعنی جس ماں نے بھی جب اپنا بچہ دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا، تَجِدُ فِي ثَدْيَيْهَا الْغِذَاء، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پستانوں میں اس بچے کے لیے غذا موجود ہے، المناسبہ، جیسی اس کو چاہیے ویسی، بچے کے مناسب، والوافیہ لجمیع حاجات الطفل، اور اس بچے کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والی وہ غذا اس کے پستان میں موجود ہے۔ وَقَدْ تَوَفَّرَ هَذَا الْغِذَاء، اور پھر یہ غذا فراہم ہوتی ہے، عَنِ الثُّقُوبِ الصَّغِيرَةِ، ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے، فی ثدی الام، جو ماں کے پستان میں ہوتے ہیں، وہ چاہے ماں انسان ہو یا غیر انسان، والطفل، اور وہ بچہ، یعرف المس، وہ چوسنا جانتا ہے، بے احسن وجہ، بہترین انداز میں، من دون تجربۃ مسبقہ، حالانکہ اس بچے کا چوسنے کا کوئی پہلے سے تجربہ تو نہیں تھا۔ اللہ اکبر، انسان یا غیر انسان، کوئی بھی ماں جب حاملہ ہوتی ہے، حاملہ ہوتے ہی وہ پیدا ہونے والے بچے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے آمادگی شروع کر دیتی ہے۔ وہ آمادگی کیا ہے کہ اس کے پستانوں میں دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دودھ اس بچے کی صحت کے عین مناسب ہوتا ہے، بچہ اس سے سیراب ہو جاتا ہے، اور ادھر سے بچہ بھی وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، پستان چوسنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس بچے کا کوئی پہلے سے تجربہ تو نہیں تھا۔ اب یہ جو سسٹم ہے، حال یمکن ان نقول، کیا ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کل ھذا التحسب من خواص المادہ، کہ یہ سب کچھ بھی مادہ کی خصوصیات میں سے ہے؟ استفہام انکاری، قطعاً یہ مادہ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے،
کہ مادہ میں یہ خاصیت ہو کہ جو چیز مستقبل میں وجود میں آئے گی پھر اس کی جو ضروریات ہوں گی ان کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے کام شروع ہو جائے، ایسا مادہ کی خاصیت نہیں۔ پھر ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا ان من اعظم آیات اللہ تعالی، اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ زبردست نشانی تھی جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی، قیام الخلایا النطفیہ بصنع الاعضاء الداخلیہ للانسان بعد توزیع الوظائف فیما بین الخلایا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ ایک خلیے سے دو سے چار اور تقسیم جب 100 سے بڑھتے ہیں تو پھر وہ سیلز گروپ بن جاتے ہیں، پھر ہر گروپ کی اپنی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، پھر ہر گروپ انسان کے مختلف اعضاء کو بنانے کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک نطفہ ایک تھا اور 500 میں سے ایک جرثومہ، اور پھر اس سے اس نے پورا انسان بنا دیا۔ فالبعض منہا یقوم ببناء الکبد، گزشتہ درس میں کہا تھا کچھ خلیے ایسے ہیں، کچھ سیلز ایسے ہیں کہ جو اس کا جگر بنانے کام کرتے ہیں۔ ببناء الکبد ذلک العضو الذی یعمل فی المستقبل میں اعمالا مثیرہ، اور کبد یعنی جگر انسان کا وہ عضو ہے کہ جو مستقبل میں اس انسان کے جسم کو ادارہ کرنے کے لیے اعمال اور ایسے جو اہم ترین اعمال انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے۔ والبعض الاخر، اور بعض ایسے ہیں کہ یقوم بصنع القلب، جو دل بنانے کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ الدعوب کہتے ہیں جفا کاش، یعنی جو جس کام پر استمرار ہو باقاعدہ، چونکہ دل مسلسل دھڑکتا رہتا ہے، جو ہی حرکت بند ہوتی ہے بندہ پھر اگلے جہان پہنچ جاتا ہے، یہ بناتے ہیں کہ الذی یعمل لیلا ونہارا، کہ جو دن رات کام کرتا ہے، ہمیشہ دل دھڑکتا رہتا ہے۔ مدت عمر الانسان، جتنی کسی انسان کی عمر ہوتی ہے اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے۔ بدون کرڑ او ملل، بغیر کسی تھکاوٹ اور سستی کے۔ یہ کیوں دل دھڑکتا رہتا ہے؟ لإیصال الدم، تاکہ اس حرکت کے ذریعے وہ خون پہنچائے الی الملائین من خلایا الجسم، جسم انسانی کے وہ ملین ہار سیلز کو جو ابھی مستقبل میں آنے ہیں، خون ان کو بناتا ہے۔ کوئی سیل گرتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں، وہ گرتے رہتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں۔ بس ہنا یطرح ھذا السوال، اب ہمارا ان مادی لوگوں سے ایک سوال ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ھذا التخطیط السابق لرفع حاجات موجود آخر فی المستقبل، یہ تخطیط، یہ نقشہ سازی جو ابھی سے ایک باقاعدہ پروگرام ہے، اس موجود کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے جو ابھی اس کو حاجات آنی ہیں، مستقبل میں اس کو جو ضرورتیں پیش آنی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے یہ جو نقشہ سازی ہے، جو برنامہ ریزی ہے، جو سسٹم ہے۔ الا یعد ھذا الفعل البارع، کیا یہ بارع، عجیب و غریب عمل، حسین عمل، کیا یہ شمار نہیں ہوتا عمل و عالم بصیر، کسی عالم بصیر کا عمل، یا یہ بس ایسے اتفاقی ہو گیا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بحث کریں گے کہ آیا یہ نظریہ کہ دنیا اتفاقاً وجود میں آ گئی یہ درست ہے نہیں ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو کیوں؟ انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔